میرے عزیز غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے، وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے۔ خدا را کوئی نہیں، آپ یقین کریں، رسمی دعائیں رہ گئی ہیں، رسمی 2 موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، کل کے ٹائم پتر نے 2 موبائل، اور 2 موبائل پکڑ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب بات دعا 5 منٹ اور لمبی کر دینا، دیگ میں ذرا دیر ہے، وہ تو ادھر بیٹھو، چھوڑ دیگ کو۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی، ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا، جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے، 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے راستے میں جہاد کرنے نہیں آیا، 50 دن حضور ناراض رہے۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں، جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے۔ جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی، یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے، اس کا مزاج ہی نہیں تہجد پڑھنے کا، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے سیاست کرنے والے، پنچایت ختم کرنے والے، چدراہٹ کرنے والے، وزاداری رکھنے والے راتوں کو تہجد پڑھتے بھی دیکھے ہیں، میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھے ہیں، میں گواہ ہوں بہت سارے لوگوں کا، یہ کام ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے کھولے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کریم بڑا ہے، تو اللہ اگر کریم بڑا ہے نا میرے بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بیوقوف ہے جو خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کو ناراض بھی کرے، تو بیوقوف بندہ ہے۔ اگر وہ کریم ہے تو پھر تو محبت میں ہی اس کی بات مان، بات تو پھر بھی نہیں مان رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، بھئی ہمارا تو سہارا ہی اس بات پہ ہے، حضور سفارش کریں گے، پر نبی پاک نے دردنوں جگہوں کہا ہے جو میرے طریقے پہ نہ چلے فلیس منا، مجھ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے، چھوٹے پہ رحم نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے، تو یہ حدیثیں بھی تو یاد رکھو نا۔ شفاعت کی بات انکار نہیں، حضور گناہگاروں کی ہی کریں گے، لیکن یہ حضور نے جو ہمیں اسباق پڑھائے یہ کس لیے پڑھائے؟ یہ بھی تو ہماری سمجھ کے لیے ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے غفلت بنا کے اپنے اوپر اوڑھ لی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ
جو لوگ جنت کے وارث اور مالک ہیں نا، کریم محبوب نے فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ تو جنت کی مالکہ اور وارثہ ہیں، وہ تو ساری رات ہی نماز پڑھتی تھی، تو سارا دن عبادت کرتی تھی، پاک سب سے زیادہ تو ان کو تھا، تو یہ تو 1 منٹ کے لیے مصلی سے جدا نہیں ہوئے۔ اور جنہوں نے صرف امید لگائی ہے، کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں، وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جنت مطلب ہم جسے کہیں گے معاذ اللہ وہ جائے گا، دوسرے کو جانے دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خوش فہمیاں نہ لائیں، یہ غفلت پیدا کرتی ہیں۔ غفلت بڑی خطرناک چیز کا نام ہے۔ وہ حضور نے فرمایا نا، جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، نہ توبہ کرے تو دوسرا لگتا ہے، نہ کرے تو تیسرا، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غفلتیں بڑی غفلتوں کو جنم دیتی ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب۔ اعلانیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ او میرے دوستو بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے، کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں، جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بتوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا، سورہ یاسین کے اندر یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی، دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے۔ جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے، یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے۔ قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے، ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں۔ یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں۔ کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا یہ ایک جزء ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں۔ کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا۔ کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے، کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں۔ تجارت کرنی چاہیے، لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں۔ ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں، تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا، شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں۔ سو رہے ہیں سارے جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے قابو ہو گیا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ٹائم، کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے ڈھیروں کام رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے، میں نے نیک ہو جانا ہے، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی، حضرت اسرائیل ہی آئے۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، حساب دینا ہے۔ وہ مجھ سے کڑے سوالات پوچھے گا تو کتنا لئی تو پاپ کمائے، دس نہ ان کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا ان کو تیرے حصے کا حساب۔ میرے عزیز، غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے، وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے۔ خدا را کوئی نہیں، آپ یقین کریں، رسمی دعائیں رہ گئی ہیں، رسمی
اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو ٹائم تو آ گیا ہے، وقت تو قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا۔ رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ گھر کے اندر آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگوں کی موٹر سائیکل کی ٹکر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ گھر سے پریشان آتے ہیں۔ بھلے جتنا مرضی کہیں کہ میں نہیں گھر والوں کی باتوں کا اثر لیتا، لیکن گھر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر ماحول کو صحیح رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ملت کا بڑا فائدہ کر سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بڑے بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنی بیوی اور اپنی اماں کے جھگڑے میں ایسا الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، ہر وقت ذہن پر وہی چیز سوار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رب فرماتا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں ان چیزوں کا تم اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ اگر تو نے گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی، انہیں خود سکھایا ہوتا، خود کیسے بگڑ سکتے تھے بچے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے، تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باغ ہی خشک رہ گیا۔ بچوں کو دین سکھائیں، نبی پاک کی غلامی سکھائیں، انہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سکھائیں، انہیں بتلائیں کس طرح کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت برا بن مالک حضور کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے طلحہ بن برا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جب آپ تھک جائیں تو بتا دیجئے گا، میرے ذمہ 1.5 گھنٹہ بولنا نہیں، میں تو 10 منٹ میں بھی ساری تقریر سنا لیا کرتا ہوں۔ ایک بات اور کہہ جاؤں، طلاقیں بڑی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ شرح ہے طلاقوں کی، اور طلاق کی سبب عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ عورت بیچاری کی تو عقل آدھی ہے، وہ تو بے وقوفی کرے گی، آدھی ہے نا عورت کی عقل، تو خامد صاحب کی جی ذمہ داری کس کی زیادہ ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے کوئی بات نہیں، میں تو بات صحیح کر رہا ہوں، پوری کس کی ہے؟ تو پھر گھر کس نے بتانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی گرہ کس کے ہاتھ میں رکھی؟ تو پھر جو روز گرہ کھولتا ہے غلطی اس کی ہے نا۔ خامد کا بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ، بڑا حوصلہ، حوصلہ بڑا کرے اپنے گھر کے اندر۔ اگر وہ چاہتا ہے ماحول اچھا رہے تو وہ حوصلہ بڑا رکھے، اس کی تو عقل آتی ہے بیچاری کی، تیری تو پوری ہے نا۔ تجھے چاہیے تھا برداشت کرتا، تو اس کے برابر آ گیا، وہ تو مجبور ہے۔